حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس کے جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کوئی بھی بندہ یہ عمل کرنے جاتا ہے تو اس کے ہر قدم کے بدلے زمین اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، اور وہ زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ وہ بخشا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے اس کے لیے گواہی دیتے ہیں کہ وہ جہنم سے آزاد ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک شہر تیار کرتا ہے جہاں اس کا ٹھکانہ ہوگا، وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن کا شام سے مدینہ آنے کا قصہ مشہور کچھ یوں ہے۔ ابن عساکر ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے چند ماہ بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے بلال، یہ کیا ظلم ہے کہ کبھی ہماری زیارت کو نہیں آتے؟ اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو زیارت کی تڑپ جان پر بنائی۔ انہوں نے اپنی سواری کے ذریعہ شام سے مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب قبر شریف پر پہنچے تو اشک بار ہو کر عاجزی کے ساتھ خاک مبارک کو سینے پر رکھا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اپنے حجرے سے باہر نکلے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو گود میں لے کر سروئے چشم کو چوما۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دار بقا کو تشریف لے جا چکی تھیں۔ لوگوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے اذان سننے کی خواہش کی۔ سب نے مشورہ کیا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم فرمائیں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان کہنے سے گریز نہ کریں گے، ورنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں کہی تھی، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے چاہا تھا کہ اذان پکارا کریں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ دیا تھا، اے امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تم نے مال دے کر مجھے خریدا اور راہ خدا میں آزاد کر دیا، یہ سب آپ نے اپنے لیے کیا تھا یا خدا کے لیے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے خدا کے لیے کیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھ کو اب بھی خدا ہی کے لیے چھوڑ دو تاکہ میں خود مختار رہوں، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کسی دوسرے کے لیے اذان کہوں۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ شام کو چلے گئے تھے اور وہاں سے زیارت کرنے کو مدینہ منورہ تشریف لائے۔ جب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم نے ان سے فرمایا کہ اذان کہیے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کی چھت پر جس جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں کھڑے ہوتے تھے چڑھے۔ جب اللہ اکبر کہا تو لوگوں میں شور مچ گیا، گویا تمام شہر مدینہ حرکت میں آ گیا۔ جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا تزلزل بہت زیادہ ہو گیا، ساکنان مدینہ میں گریہ و زاری اور شور بہت زیادہ پیدا ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ فرمایا، ایک دوسری قیامت قائم ہو گئی۔ کوئی عورت و مرد خرد و قلاب مدینہ میں ایسا نہ تھا جو گھر سے باہر نہ نکل آیا اور نہ رویا، گویا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موعظ کا دن تازہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ انتہائی بے چینی اور غم کی وجہ سے اذان کو پورا نہ کر سکے اور غش کھا کر بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے ہوئے تو ابو طالب نے آپ سے کہا، میں عیال دار آدمی ہوں، میری مالی حالت خراب ہے، قحط سالی کا دورہ ہے، جب تک کوئی کاروبار نہ کیا جائے تو گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ ہمارے پاس دولت بھی نہیں۔ اے میرے بھتیجے، آپ کی امانت و دیانت کا چرچا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو جانتی ہے، اگر اس سے بات کریں تو آپ کو سب پر ترجیح دے گی اور وہ آپ کو اپنا مختار شریک بنا کر بھیج دے گی اور ہماری پریشانی کچھ کم ہو جائے گی۔ مگر مجھ کو ایک خطرہ اور بھی ہے کہ کہیں شام کے یہود تم کو پہچان لیں اور کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر خدیجہ کو ضرورت ہوگی تو وہ مجھ کو خود بلا لے گی۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ نہیں، تم کو اس سے بات کرنی چاہیے۔ آپ نے اپنے چچا سے فرمایا، آپ کی مرضی۔ ابو طالب آپ کو لے کر حضرت خدیجہ کے پاس جانے کا ارادہ
ارادہ کیا۔ یہ گفتگو حضرت خدیجہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا، میں ان کی صداقت و امانت، اخلاق و اوصاف حمیدہ کو پہچانتی ہوں، مگر مجھ کو ان کے ارادہ کا علم نہیں تھا کہ وہ میرے پاس کام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ان کو بلائیے تاکہ میں ان کا تقرر کر سکوں۔ آپ کے پاس کسی کو بلانے کے لیے بھیجا۔ جب آپ تشریف لے آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا مال لے جائیے اور فروخت کیجیے، جو دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو پیش کر دوں گی۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تمام گفتگو سنائی۔ ابو طالب بہت خوش ہوئے، کہا اللہ پاک نے تمہارے پاس رزق بھیج دیا ہے، آپ معاملات طے کرنے خدیجہ کے پاس تشریف لے جائیے اور شرائط طے کر لیجیے۔ حاصل کلام معاملات و شرائط کرنے کے بعد آپ تجارتی قافلہ کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ روانہ کیا اور میسرہ کو حکم دیا کہ ان کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ آپ سے اختلاف نہ کرنا، ان کی مرضی کے تابع ہو کر رہنا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قافلہ والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت و آرام و آسائش کے خیال رکھنے کی تاکید کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا شرافت، دولت مندی و سیادت میں مشہور تھیں، عہد و پیمان کی پکی، احسان و مروت میں ضرب و مثل تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا امین اور لائق آدمیوں کو ملازم رکھ کر ملک شام تجارت کے لیے روانہ کرتی تھیں، اور کچھ لوگ منافع میں شرکت کے معاہدہ پر روپیہ لیتے۔ اس لیے جس قافلہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال روانہ ہوتا تو وہ قافلہ بہت بڑا ہوتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلہ کے ساتھ روانہ ہوئے تو بادل آپ پر سایہ کرتا رہتا، آپ تمازت آفتاب سے محفوظ رہتے۔ امیر المؤمنین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منازل طے کرتے ہوئے بھرے کے بازار میں پہنچے اور ایک درخت کے ساتھ قافلہ والوں نے پڑاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے تمام قافلہ والے بیٹھ چکے تھے۔ جب آپ پہنچے تو سایہ کی جگہ خالی نہ تھی۔ آپ درخت کی دوسری سائیڈ پر تشریف فرما ہوئے تو درخت نے اپنی ٹہنیاں آپ پر جھکا دی، جس سے آپ پر سایہ ہو گیا۔ نستورہ رہب کا عبادت خانہ اس درخت کے قریب تھا اور با اتفاق اس وقت وہ ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ نستورہ رہب اپنے عبادت خانے سے باہر نکل آیا۔ وہ میسرہ کو جانتا تھا۔ رہب نے کہا، اے میسرہ، اس درخت کے نیچے جنہوں نے قیام فرمایا ہے یہ کون صاحب ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا، یہ قریش کے خاندان سے ہیں اور لقب صادق اور امین ہیں۔ رہب نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آج تک کسی نے اس درخت کے نیچے قیام نہیں کیا اور نہ کر سکتا ہے سوائے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ رہب آپ کے قریب آیا اور آپ کو بغور دیکھنے لگا۔ قدیم الہامی کتابوں میں جو علامتیں مذکور ہیں وہ آپ میں ہیں یا نہیں؟ مثلا آنکھوں میں سرخ ڈورے۔ آپ نے تمام علامات دیکھ کر آپ کی پیشانی اور قدم مبارک کو بوسہ دیا اور بولا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ پاک نے تورات میں کیا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ذکر کیا ہے کہ نستورہ رہب نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ میں تمام نشانیاں دیکھ لیں جو آپ کی نبوت پر دلالت کرتی ہیں اور کتب سابقہ میں مذکور ہیں، سوائے ایک نشانی کے آپ اپنی پشت مبارک سے کپڑا اٹھائیے، میں اس علامت کو بھی دیکھ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شانہ مبارک کے درمیان پشت سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت دکھا دی۔ رہب نے مہر نبوت کو بوسہ دیا اور بولا، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے اور فرمایا تھا میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی قیام نہیں کرے گا سوائے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے آپ کی آمد میں تقریباً 600 سال ہیں۔ اس درخت کا وجود آپ کا معجزہ تھا اور بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھی۔ دوسرا وہ درخت زیتون کا تھا، اس کی عمر 3000 سال تک ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیام کے بعد سے کسی آدمی کو اس کے نیچے قیام نہیں کرنے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرے کے بازار میں مال تجارت فروخت کرنا شروع کر دیا۔ ایک سودے کی قیمت پر ایک آدمی سے اختلاف ہو گیا تو اس نے کہا، آپ لات و عزا کی قسم کھائیں، یہ نام ان کے بتوں کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان کی قسم کبھی نہیں کھائی۔ تبھی اس آدمی نے کہا، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ وہی نبی ہیں جن کے اوصاف ہماری کتابوں میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال تجارت منافع کثیر سے فروخت کیا اور واپسی کا ارادہ فرمایا۔ میسرہ کہتے ہیں، تیز دھوپ میں آپ کے سر پر 2 فرشتے سایہ کرتے۔ آپ کا قافلہ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا
تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بالا خانے میں کھڑکی کے پاس کھڑی تھیں۔ دوپہر کا وقت تھا، انہیں ایک قافلہ آتا نظر آیا تو دیکھا تمام قافلہ دھوپ میں ہے مگر ایک شتر سوار سایہ میں آ رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ فتح کے بعد خیبر کی زمین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بنو نذیر کی طرح اہل خیبر کو بھی جلا وطن کر دیں، لیکن یہودیوں نے یہ درخواست کی کہ ہمیں خیبر سے نہ نکالا جائے اور زمین ہمارے ہی قبضہ میں رہنے دی جائے، ہم یہاں کی پیداوار کا آدھا حصہ آپ کو دیتے رہیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور فرما لی۔ جب کھجوریں پک جاتی اور غلہ تیار ہو جاتا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر بھیج دیتے۔ وہ کھجوروں اور اناجوں کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیتے اور یہودیوں سے فرماتے کہ اس میں سے جو حصہ تم کو پسند ہو وہ لے لو۔ یہودی اس عدل پر حیران ہو کر کہتے کہ زمین و آسمان ایسے ہی عدل سے قائم ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ خیبر فتح ہو جانے کے بعد یہودیوں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طور پر صلح فرمائی تھی کہ یہودی اپنا سونا چاندی اور ہتھیار سب مسلمانوں کے سپرد کر دیں اور جانوروں پر جو کچھ لدا ہوا ہے وہ یہودی اپنے پاس ہی رکھیں، مگر شرط یہ ہے کہ یہودی کوئی چیز مسلمانوں سے نہ چھپائیں گے۔ مگر اس شرط کو قبول کر لینے کے باوجود یہودیوں نے سونے کا تھیلا غائب کر دیا جس میں بنو نذیر سے جلا وطنی کے وقت وہ سونا چاندی بھر کر لایا گیا تھا۔ جب یہودیوں سے پوچھ گچھ کی گئی تو وہ جھوٹ بولے اور کہا وہ ساری رقم لڑائی میں خرچ ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ وہ تھیلا کہاں ہے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس تھیلے کو برآمد کر لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک سے واپسی کا ارادہ فرمایا تو اشیاء خوردنی کی قلت کے باعث مجاہدین فاقہ کشی میں مبتلا ہو گئے تھے اور ان کی صحت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجاہدین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اجازت فرمائیں تو ہم اپنی سواری کے اونٹ کو ذبح کر کے ان کا گوشت پکا کر کھائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اجازت لینے کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو راستہ میں ان کی ملاقات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اونٹ ذبح کرنے سے روک دیا، پھر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا حضور نے ان لوگوں کو اپنی سواری کے جانور ذبح کرنے کی اجازت دے دی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہوں نے میرے سامنے فاقہ کشی کی شکایت کی تو میں نے انہیں اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اجازت نہ فرمائیں کیونکہ لوگوں کے پاس اگر ضرورت سے زائد سواری کے جانور ہوں گے تو اس میں سب کے لیے بہتری ہے۔ ہمارے اونٹ بھوک کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے ہیں، اگر راستہ میں چند اونٹوں کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ان سواریوں پر سوار ہو کر مجاہدین راہ تو آرام سے مدینہ طیبہ پہنچ جائیں گے۔ دوبارہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجاہدین کو حکم دیں کہ اشیاء خوردنی میں سے ان کے پاس تھوڑا بہت جتنا کچھ ہے وہ لے آئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر برکت کی دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان قلیل مقدار اشیاء خوردنی میں اتنی برکت ڈالے گا کہ تمام لشکر کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ سے واپسی کے موقع پر دعا مانگی تھی، آپ دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرمائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وزیر خوش تدبیر کی اس تجویز کے ساتھ اتفاق فرمایا، چنانچہ دسترخوان بچھا دیا گیا اور سب مجاہدین کو حکم ملا کہ کھانے کی جو چیز ان کے پاس ہے وہ لے آئیں اور اس دسترخوان پر ڈھیر کر دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس جتنا کچھ بھی تھا وہ لا کر پیش کرنے لگے۔ جس کے پاس مٹھی بھر مکی کا آٹا تھا وہ لے آیا، جس کے پاس مٹھی بھر کھجوریں تھیں وہ لے آیا، کوئی روٹی کا ٹکڑا لے آیا اور کوئی ستو لے آیا۔ جب یہ سارا سامان جمع ہوا اس کا وزن 27 صاع تھا۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، وضو فرمایا اور 2 رکعت نفل ادا کیے، اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے۔
عرض کی یا اللہ اس طعام میں برکت عطا فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور سب کو اذن عام دیا کہ آؤ اور جتنا جی چاہے یہاں سے لے جاؤ۔ چنانچہ مجاہدین بوریاں، تھیلے بلکہ اپنی قمیض کے دامنوں میں جو چیز ملتی تھی بھر بھر کے لے جانے لگے۔ لشکر میں کوئی ایسا برتن نہ رہا جس کو انہوں نے اجناس خوردنی سے بھر نہ لیا ہو۔ سب نے خوب پیٹ بھر کر کھایا اور کافی بچ بھی گیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے روٹی کا ایک ٹکڑا اس دسترخوان پر رکھا اور ایک مٹھی بھر کھجور، وہ سارا دسترخوان بھر گیا۔ پھر میں 2 بوریاں لے آیا، ایک کو ستو سے بھر لیا اور دوسری کو روٹیوں سے، اور اپنی چادر میں آٹا باندھ لیا۔ اس طرح میں نے جو کچھ لیا مدینہ طیبہ واپس پہنچنے تک میں اسے کھاتا رہا اور وہ ختم نہیں ہوا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کریم پروردگار کی ان عنایات و برکات کا یہ عالم دیکھا تو فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جہنم سے اللہ تعالیٰ کے آزاد کیے ہوئے لوگوں کو دیکھنا پسند کرے تو وہ طالب علموں کو دیکھے جو دین کے لیے اپنی زندگی وقف کرتے ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی طالب علم جب کسی عالم کے دروازے پر دین سیکھنے آتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے جنت میں ایک شہر تیار کرتا ہے اور اس میں اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور وہ زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ زمین اس کے لیے دعائے مغفرت طلب کرتی ہے، اور صبح شام اس حال میں کرتا ہے کہ بخشا ہوا ہوتا ہے، اور ملائکہ طالب علموں کے لیے گواہی دیتے ہیں کہ وہ جہنم سے اللہ کے آزاد کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو سیدھے اور ایمان والے راستے پر چلائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔